بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک روز بہلول دربار میں حاضر تھا۔ ہارون اپنے زر نگار تخت پر شاہی لباس پہنے بڑی تنگرت سے بیٹھا ہوا تھا۔ بہلول اپنے بوسیدہ جوتوں اور پیوند لگے لباس کے ساتھ اس کے حضور پیش کیا گیا۔ ہارون ایک قہر آلودہ نگاہ اس پر ڈالی اور غصے کے لہجے میں بولا، بہلول تو بہت ہوشیار بنتا ہے، لیکن ہمیں پتہ چلا ہے کہ تو حکومت کے باغی موسیٰ بن جعفر علیہ السلام کے دوستداروں میں سے ہے۔ انہی کے حکم پر تو دیوانہ بنا ہوا ہے تاکہ عوام کو ان کی طرف متوجہ کر کے ہماری حکومت کا تخت الٹا دے۔ تو سمجھتا ہے کہ پاگل ہونے کی وجہ سے تیری کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی، لیکن یاد رکھ کہ حکومت تیری طرف سے غافل نہیں ہے، تیری سب سرگرمیوں کی خبر ہمیں برابر ملتی ہے۔ بہلول نے مضحکہ خیز صورتحال بنائی کہ تمہارے نمک حلال شکاری کتے صحیح اطلاع لے کر آئے ہوں گے، تو اب خلیفہ مجھ سے کیسا سلوک کریں گے؟ بڑے دربار میں مذاق اڑانے پر ہارون کو اور طیش آیا۔ تمہیں ایسا سبق سکھایا جائے گا کہ تم دوسروں کے لیے نمونہ عبرت بن جاؤ گے۔ اس نے غصے سے کہا اور اپنے غلام کو پکارا، مسرور لے جاؤ اس گستاخ کو، اس کے کپڑے اتار دو اور اس پر گدھے کا پالان ڈال دو، اس کے منہ میں لگام دو، اسے محل اور حرم سرا میں پھراؤ اور اس کے بعد میرے سامنے اس کے سر پر غرور اڑا دو۔ دربار میں سناٹا چھا گیا۔ درباری ہیبت شاہی سے کام کرے، لیکن بہلول شان بے نیازی سے کھڑا مسکراتا رہا۔ مسرور آگے بڑھا اور اس نے بہلول کی گدری گھسیٹ کر پرے گھسا دی، اس کا بوسیدہ لباس نوچ کر اس پر گدھے کا پالان ڈال دیا، اس کے منہ میں لگام دی اور اسے کھینچتا ہوا محل اور حرم سرا کی طرف لے گیا۔ شاہی درباروں اور حرم سراؤں میں انسانیت کی تذلیل روزگار معمول ہے، اس لیے بہلول کی اس حالت پر کسی کو تعجب نہیں ہوا۔ محل اور حرم سرا کے مقیم انسانیت کی اس توہین کو تماشے کی طرح دیکھتے رہے۔ کسی نے سوچا کہ بہلول تو دیوانہ ہے، اس لیے سزا کا حقدار نہیں، لیکن جان کے خوف نے زبانوں کو بند کر رکھا تھا۔ کوئی کچھ نہ کہہ سکا۔ مسرور اس کی لگام کھینچتا اسے دربار میں واپس لے آیا اور ہارون کے سامنے ادب سے جھک کر بولا، عالی جاں، آپ کی حکم کی تعمیل ہوئی، کیا اس کی گردن اڑا دی جائے؟ ہارون نے ابھی جواب نہیں دیا تھا کہ اچانک اس کا وزیر جعفر برمک کی دربار میں داخل ہوا۔ اس نے حیرت سے بہلول کی یہ حالت دیکھی اور بولا، بہلول خیر تو ہے؟ ایسا کیا قصور ہو گیا تم سے جو یہ حالت بنی ہے؟ بہلول ہنسا، جناب عالی یہ تو کچھ بھی نہیں، ابھی تو میری گردن بھی اڑا دی جائے گی، مگر کس جرم میں؟ جعفر برمکی نے پوچھا۔ میں نے ایک سچی بات کہہ دی جس کی نام میں خلیفہ نے مجھے یہ لباس فاخرہ عطا کیا اور موت میرا انتظار کر رہی ہے۔ ہارون کو بے ساختہ غصہ آ گیا۔ خلیفہ کو ہنستے دیکھ کر درباری اور جعفر برمکی جو اپنی ہنسی ضبط کر رہے تھے وہ بھی ہنس پڑے۔ ہارون کا غصہ رفع ہو گیا اور اس نے شاہی حکم جاری کیا جیسا بہلول نے کہا ہے کہ اسے پیسہ اور شاہی لباس عطا کیا جائے۔ خلیفہ کے اس کرم کا شکریہ، مجھے اپنی پیوند لگی گڈری ہی غنیمت ہے۔ بہلول نے اپنی گدری شانے پر ڈال لی۔ بہلول کو درہم دینار عطا کیے جائیں۔ شاہی فرمان جاری ہوا، نہیں مجھے اہل جہنم کی پیشانیوں اور پشتوں پر لگنے والی مہروں کی ضرورت نہیں۔ بہلول چلنے پر تیار ہو گیا۔ ہارون نے اسے روکا، بہلول اگر تم اس انعام و کرام کو اپنے استعمال میں نہیں لانا چاہتے تو غریبوں اور محتاجوں میں بانٹ دینا، ان کا بھلا ہو جائے گا۔ بہلول رک گیا اور اس نے رقم کی تھیلیاں غلام سے لے لیں۔ چند قدم چلا اور رک گیا، کچھ سوچنے لگا، پھر آگے بڑھا اور رک گیا، پھر کچھ سوچا اور واپس پلٹ آیا۔ اس نے رقم کی تھیلیاں ہارون کے سامنے ڈھیر کر دی اور بولا، ہارون میں نے بہت سوچا کہ ان اشرفیوں کی سب سے زیادہ ضرورت کس کو ہے، لیکن مجھے تجھ سے زیادہ مستحق کوئی اور نظر نہیں آیا، تو تجھ سے زیادہ نادار اور ضرورت مند شاید اور کوئی نہیں، کیونکہ میں روز دیکھتا ہوں کہ تیرے کارندے ہر جگہ لوگوں کو کوڑے مار مار کر ان سے ٹیکس وصول کرتے ہیں تاکہ تیرے خزانے پر ہوں۔ سارے شہر میں سب سے بڑا ضرورت مند تو خود ہے، اس لیے یہ رقم تو ہی رکھ لے۔ خلیفہ حیران رہ گیا۔ اہل دربار سناٹے میں آ گئے۔ بہلول کے انجام کا سوچ کر ان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، لیکن بہلول اطمینان سے چل کھڑا ہوا۔ رکو، اس دیوانے کو روکو! اچانک خلیفہ ہارون کی آواز پہنچی۔ اہل دربار اس تصور سے ہی کانپ گئے کہ اب بہلول کا شاہی محل سے بچنا محال ہے، تو غلام تیزی سے آگے بڑھے اور بہلول کو گھسیٹ کر ہارون کے سامنے لے آئے۔ ہارون کی آنکھیں نم تھیں اور پیشمانی نے اس کی آواز کو پست کر دیا۔
وہ گہری سانس لے کر بولا، بہلول تیری دیوانگی ہم جیسے ہوش مندوں کے لیے ایک نعمت ہے۔ تیری اس بات نے میرے دل کو نرم کر دیا۔ میرا جی چاہتا ہے کہ تو مجھے کچھ نصیحت کی فرمائش کر۔ غلاموں نے فوراً ہی بہلول کو چھوڑ دیا اور اپنے مخصوص شان بے نیازی سے بولا، ہارون مجھے خلیفوں کے محلوں اور ان قبروں کو دیکھ کر عبرت حاصل کر۔ تو خوب جانتا ہے کہ یہ لوگ عرصہ دراز تک ان محلوں میں عیش و عشرت کی زندگی گزارتے رہے اور اب قبروں میں پڑے پچھتاتے اور افسوس کرتے ہیں کہ کاش انہوں نے اپنی آخرت کے لیے کچھ نیک اعمال اپنے ساتھ لے لیے ہوتے، مگر اب انہیں اس پچھتاوے سے کچھ حاصل نہیں ہو سکتا۔ ہم سب بھی جلد یا بدیر کسی انجام کو پہنچنے والے ہیں جب یہ شان و شوکت کوئی کام نہیں دے گی۔ ہارون پر کپکپی سی طاری ہو گئی۔ افسوس کے لہجے میں بولا، بہلول کچھ ایسی اعمال بتا جن کے بجا لانے سے اللہ مجھ سے خوش ہو جائے۔ اس کی مخلوق کو خوش کر، وہ تجھ سے راضی ہو جائے گا۔ بہلول نے جواب دیا، اب اس کی تدبیر بھی بتا دو کہ خلق کو کس طرح خوش رکھا جا سکتا ہے۔ ہارون نے پوچھا، عدل و انصاف میں سب کو برابر کا درجہ دو۔ جو اپنے لیے مناسب نہیں سمجھتے دوسروں کو بھی اس کا مستحق نہ سمجھو۔ مظلوم کی فریاد توجہ سے سنو اور انصاف سے فیصلہ کرو۔ بہلول بردباری سے کہا، آفرین صدا آفرین، بہلول مرحبا، تم نے کیسی حق بات کہی ہے۔ ہارون نے تاریخی لہجے میں کہا۔ اس کی ہاں میں ہاں ملانے والے درباریوں نے بھی تحسینیں بلند کیے۔ ہارون نے حکم شاہی جاری کیا۔ حکم دیا جاتا ہے کہ شاہی خزانے سے بہلول کے تمام قرض ادا کر دیے جائیں۔ ہارون قرض سے بھی کبھی قرض ادا ہوا ہے؟ بہلول نے اسے مخاطب کر کے کہا، شاہی خزانے میں جو کچھ ہے وہ عوام کا مال ہے اور خلیفہ پر قرض ہے۔ تمہارے لیے یہی مناسب ہے کہ عوام کا قرض انہیں لوٹا دو۔ مجھے تمہارا یہ احسان نہیں چاہیے۔ تو پھر بہلول کوئی تو خواہش کرو، میں دل سے چاہتا ہوں کہ تمہاری کوئی آرزو پوری کروں۔ ہارون نے زور دے کر کہا، تو پھر میری خواہش اور آرزو یہی ہے کہ میری نصیحتوں پر عمل کرو، لیکن افسوس کہ دنیا کی شان و شوکت اور اقتدار کا نشہ بہت جلد میری ان نصیحتوں کو فراموش کرا دے گا۔ یہ کہتا ہوا وہ دربار سے باہر نکل گیا۔ ہارون اور اہل دربار جھکے ہوئے سروں کے ساتھ خاموش بیٹھے رہ گئے۔ بہلول اپنے ویران کھنڈر میں واپس آیا تو دیکھا اس میں قدموں کے نشان ہیں۔ یوں معلوم ہوتا ہے جیسے کوئی یہاں آیا ہے۔ اس نے فوراً ایک خاص جگہ پر دیکھا، تازہ زمین، کھودی ہوئی مٹی جس کو کھودا گیا تھا، بتا رہی تھی کہ اس کا اندیشہ درست تھا۔ اس نے اپنی چھری سے مٹی کو ہٹایا۔ اس کی جمع شدہ رقم غائب تھی۔ بہلول کچھ رقم کسی ہنگامی ضرورت کے لیے مٹی میں چھپا کر رکھتا تھا۔ غالباً کسی نے اسے رقم چھپاتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ اس نے اپنی گڈری اٹھائی اور چل پڑا اور نزدیک ہی موچی کی دکان پر پہنچا اور بڑی خوش طبعی سے اسے سلام کیا۔ آؤ بہلول، کیسی آنا ہوا؟ میں نے سوچا کہ تم سے مل لاؤں، پھر تم سے ایک کام بھی ہے۔ کیسا کام؟ تم ایک اچھے انسان ہو، مجھ جیسے دیوانے کے ساتھ بھی خوش اخلاقی سے پیش آتے ہو۔ میں تم سے ایک مشورہ لینا چاہتا ہوں۔ یہ تمہاری مہربانی ہے کہ تم ایسا سمجھتے ہو۔ بہلول ذرا قریب ہوا اور بولا، تم تو جانتے ہو کہ میں ویرانوں اور خالی مکانوں میں ہی رہتا ہوں۔ جہاں بھی رہا وہاں تھوڑی بہت رقم اپنے برے وقت کے لیے بچا کر زمین میں دفن کر دی۔ تم ذرا حساب لگا کر مجھے بتا دو کہ یہ رقم کل کتنی ہوتی ہے۔ ہاں ہاں، کیوں نہیں، تم بتاؤ، میں حساب دیتا ہوں۔ خدا تمہارا بھلا کرے۔ شہر کے مشرقی گوشے میں جو کھنڈر ہے وہاں میں نے شاید 100 سکے دبا کر رکھے ہیں۔ قبرستان میں تقریباً 250 سکے ہوں گے اور ایک مکان کے صحن میں تو پورے 500 ہیں۔ ہاں یاد آیا، نہر کے کنارے بھی 50 سکے دفن ہیں۔ تو یہ سب ملا کر کتنے ہوئے؟ بہلول نے پوچھا۔ اگر یہ سکے ہیں تو ان کی مالیت 2000 کے لگ بھگ ضرور ہے، موچی نے حساب لگا کر بتایا۔ بہلول کچھ دیر سوچتا رہا، پھر سر اٹھا کر بولا، یار میں چاہتا ہوں کہ میں ان سب جگہوں سے وہ تمام سکے نکال لاؤں اور اس ویرانے میں چھپا دوں۔ یہاں آمد و رفت کم ہے اور میرا خیال ہے کہ جگہ زیادہ محفوظ ہے۔ یہ تو بہت اچھا خیال ہے۔ تمام رقم ایک جگہ رکھو تاکہ جب ضرورت پڑے تو نکالنے میں آسانی ہو۔ موچی نے دل ہی دل میں خوش ہوتے ہوئے مشورہ دیا۔ بہلول اپنی چھڑی کے سہارے اٹھا۔ اچھا تو بھائی میں چلتا ہوں، آج ہی یہ کام کروں تو بہت اچھا ہے۔ سارے سکے نکال کر لے آؤں اور یہاں گھاڑ دوں، میرے لیے دعا کرنا۔ ہاں جاؤ، اللہ تمہارا نگہبان ہو۔ موچی نے اسے الوداع کہا۔ وہ چلا گیا تو اس نے سوچا کہ اس نے بہلول کے جو سکے زمین کھود کر چرائے تھے انہیں واپس رکھائے تاکہ جب بہلول اپنے پیسے لے کر آئے تو اسے شک نہ ہو اور وہ اپنی باقی دولت بھی یہاں آ کر رکھ دے۔ اس کے بعد وہ موقع دے کر ساری رقم نکال لے گا۔ وہ جلدی سے گیا اور اسی جگہ بہلول کی رقم دبا کر واپس آ گیا۔ بہلول کہیں شام کو واپس آیا۔
اس نے مٹی ہٹا کر اپنی رقم نکال لی اور وہ ویرانہ چھوڑ کر چلا گیا۔ موچی بیچارہ اس کا انتظار ہی کرتا رہ گیا۔ وہ اپنی رقم نکال کر اس کھنڈر سے نکلا اور کوئی دوسرا ٹھکانہ تلاش کرنے لگا۔ اتفاقاً اسے ایک شکستہ مکان نظر آیا جو خالی پڑا تھا۔ تمام شہر جانتا تھا کہ وہ ویرانوں سے مانوس ہے اور ایسے ہی جگہوں پر رہتا ہے، اس لیے عموماً کوئی اس پر اعتراض نہیں کرتا تھا۔ اس کی بے سر و سامانی ہی اس کا اثاثہ تھی۔ اس نے اس شکستہ مکان کو صاف کیا اور وہیں اپنا ڈیرا جما لیا۔ ابھی اسے وہاں کچھ زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی کہ ٹوٹے ہوئے دروازے سے ایک شخص اندر داخل ہوا۔ اس نے سلام کیا اور بولا، بہت خوب، یہ دیکھ کر مجھے اور خوشی ہوئی ہے کہ بہلول جیسا نامور شخص میرا نیا کرایہ دار ہے۔ بہلول سیدھا ہو کر بیٹھا، مجھے بھی اس عالی شان مکان کے مالک سے مل کر بے حد خوشی ہوئی ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ اس ماہ کا کرایہ ادا کر دیں گے۔ مالک مکان نے کہا۔ بہلول نے مکان کی ترستی ہوئی چھت اور شکستہ دیواروں کی جانب اشارہ کیا، جناب، آپ نے اپنے اس شاندار محل کی حالت کا ملاحظہ فرمایا ہے کہ ذرا سی ہوا چلے تو اس کی چھت اور دیواریں ہلنے لگتی ہیں۔ بے شک آپ درست فرماتے ہیں۔ آپ جیسا بزرگ یہ بھی جانتا ہوگا کہ تمام لوگ عالم خدا کی حمد و ثنا کرتے ہیں۔ یہ جو آواز آپ سنتے ہیں یہ اس مکان کی تسبیح کرنے کی صدا ہے۔ بہلول نے اپنا اثاثہ سنبھالا اور فوراً ہی اٹھ کھڑا ہوا اور بولا، حضرت، آپ جیسے دانشور انسان کو یہ تو معلوم ہوگا کہ حمد و ثنا اور تسبیح و تہلیل کے بعد سجدہ بھی کرتے ہیں، اور میں آپ کی اس مکان کے اندر ابھی سجدہ نہیں کیا، اس لیے سجدہ کرنے سے پہلے ہی رخصت ہو جانا چاہتا ہوں۔ اس نے گڈری سنبھال لی اور مکان سے باہر نکل آیا۔ ہارون نے اپنی بہت کوشش کی کہ کسی طرح بہلول پر گرفت کی جا سکے، لیکن اس کی حال اور اس کی پرحکمت گفتگو اور عوام کے ساتھ اس کی قربت نے اسے اس کا موقع نہیں دیا اور اپنے جاسوسوں کو اس کے پیچھے لگائے رکھتا تاکہ اس کی سرگرمیوں سے باخبر رہے۔ کسی وقت سختی سے اس کی بات پرس کرتا، لیکن اکثر مشکل موقعوں پر بہلول ہی کام آتا۔ ایک بار ایک سیاح بغداد میں آیا، کافی ملک و گوما تھا۔ جب وہ ہارون کے دربار میں حاضر ہوا تو اس نے خلیفہ کے وزیروں اور دانشوروں سے کچھ سوالات کیے، لیکن کوئی بھی ان کا جواب نہ دے سکا۔ ہارون اپنے مقربین کی نالائکی پر بہت شرمندہ ہوا۔ سیاہ رخصت ہوا تو اپنے وزیروں اور مشیروں پر برس پڑا، تم سب لوگ میرے لیے باعث شرم ہو۔ آج اس سیاح تمہیں کیسا عاجز کیا، یوں معلوم ہوتا تھا جیسے تم اس کے مقابلے میں مکتب ہو۔ درباریوں کے سر شرم سے جھک گئے، ان کے پاس اپنی صفائی میں کہنے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ شاہی محل اور جوش میں آیا، کل اس سیاح کو دربار میں طلب کیا جائے گا۔ اگر تم لوگ اس کے سوالوں کے جواب نہ دے سکے تو تمہاری سب جائیداد اور ملکیت اس کے حوالے کر دی جائے گی۔ ہارون نے دربار درخواست کیا۔ درباریوں میں خلبلی مچ گئی اور ان کی پریشانی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ وہ سب ایک جگہ جمع ہوئے اور سوچنے لگے کہ بادشاہ کے عتاب سے کس طرح بچا جا سکتا ہے۔ آخر ایک شخص کو اچانک یاد آیا اور وہ خوشی سے بولا، دوستو، اس مشکل کو حل کرنے کے لیے ہمارے پاس بہلول جو موجود ہے، مجھے یقین ہے کہ وہ سیاح کو لاجواب کر دے گا اور اس کے سب سوالوں کے جوابات ٹھیک ٹھیک دے دے گا۔ باقی سب لوگوں کو بھی جان میں جان آئی اور وہ سب مل کر بہلول کے پاس پہنچے، اسے تمام ماجرا سنایا تو اس نے انہیں تسلی دی کہ اگلے دن دربار میں پہنچ کر سیاح کے سوالوں کے جوابات ضرور دے گا۔ اگلے روز دربار حاضر ہوا، وزیر، امیر، مشیر کرسیوں پر بیٹھے۔ ہارون اپنے در نگار تخت پر جلوہ فروز ہوا۔ سیاح کو بھی ایک کرسی پیش کی گئی۔ ہارون نے اہل دربار پر نگاہ ڈالی اور بولا، تم میں سے کون اس معزز سیاح کے سوالوں کا جواب دے گا؟ اہل دربار نے آنکھوں ہی آنکھوں میں ایک دوسرے کی طرف دیکھا کہ بہلول کا نام کس طرح لیں، کہیں اس کا نام ہارون کو برا نہ لگے۔ کہ اسی وقت بہلول کی آواز پہنچی، یہ دیوانہ حاضر ہے، اہل دربار کو زحمت کرنے کی ضرورت نہیں۔ وہ اپنی لاٹھی پرکھتا، گدری شانے پہ ڈالے داخل دربار ہوا اور قریب جا بیٹھا۔ ہارون کچھ ہچکچایا، لیکن وہاں بیٹھے ہوئے وزیر نے اس کے کان میں کچھ کہہ دیا جس سے اس کے چہرے پر اطمینان کی جھلک نظر آئی۔ سیاح نے بہلول کی حالت کو دیکھا اور قدرے تعجب سے بولا، کیا آپ میرے سوالات کے جواب دیں گے؟ جی ہاں، بہت خوشی سے۔ وہ سیاح اٹھا اور اپنی چھڑی سے زمین پر ایک دائرہ کھینچ دیا۔ بہلول نے فوراً ہی اٹھ کر اپنے اثاثہ سے اس دائرے کے درمیان میں ایک لکیر کھینچ کر اسے دو حصوں میں بانٹ دیا۔ سیاح کے چہرے پر مسکراہٹ آئی اور اس نے ایک اور دائرہ کھینچ دیا۔ بہلول نے اس مرتبہ دائرے کو 4 حصوں میں بانٹ دیا اور ایک حصے پر چھڑی رکھ کر کھٹکھٹائی۔ سیاح نے قدرے حیرت سے اس کی جانب دیکھا اور زمین پر اپنا ہاتھ رکھ کر انگلیاں آسمان کی طرف اٹھا دیں۔ بہلول نے اٹھ کر اپنا ہاتھ زمین پر اس طرح رکھا کہ اس کی ہاتھ کی پشت اوپر تھی۔
سیاح اپنی نشست پر آ بیٹھا اور تاریخی لہجے میں بولا، مرحبا اے علی جاں، میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ کے ہاں ایسا دانشمند اور عالم موجود ہے جس پر فخر کیا جا سکتا ہے۔ ایسے شخص کی قدر کی جانی چاہیے۔ کیا بہلول نے تمہارے سب سوالات کے جوابات ٹھیک ٹھیک دے دیے؟ ہارون نے پوچھا۔ یقیناً اس نے کسی بہت عظیم درسگاہ سے تعلیم حاصل کی ہے جو اس کے پاس اتنا علم ہے کہ یہ میرے اشارے فوراً سمجھ گیا۔ بہلول مسکرایا۔ اس عظیم درسگاہ کا نام مت پوچھنا کیونکہ اسے سب جانتے ہیں۔ بہلول کا اشارہ سب سمجھ رہے تھے لیکن سیاہ کچھ نہیں سمجھا اور چاہتا تھا کہ کوئی سوال کرے کہ ہارون نے فوراً پوچھ لیا، اگر تم ان اشاروں کو ذرا کھول کر بیان کرو تو اہل دربار بھی محفوظ ہو سکیں گے اور سیکھ جائیں گے۔ سیاہ بولا، آپ نے دیکھا کہ میں نے زمین پر دائرہ کھینچا تھا۔ میرا مقصد زمین کا کرہ دکھانا تھا۔ آپ کا عالم فوراً سمجھ گیا اور اس نے دائرے کے 2 برابر حصے کر کے مجھ پر ظاہر کر دیا کہ وہ زمین کے گول ہونے پر یقین رکھتا ہے اور اس کے اسرار و رموز سے بھی واقف ہے۔ اس نے اس لکیر سے خط استوا کو دکھایا جس سے زمین شمالی اور جنوبی حصوں میں بٹ گئی۔ پھر آپ نے دیکھا کہ میں نے ایک اور دائرہ کھینچا۔ آپ کے عالم نے اس کے 4 حصے کر کے مجھے سمجھا دیا کہ زمین میں 3 حصے پانی اور 1 حصہ خشکی ہے، اور جب میں نے اپنے ہاتھ کی انگلیوں سے زمین پر اگنے والی نباتات کی طرف اشارہ کیا تو اسے بارش اور سورج کی نشاندہی کی جو نباتات کی بلگدی اور نوشنما کا ذریعہ ہے۔ میں ایک بار پھر کہتا ہوں کہ آپ کو ایسے دانشمند پر فخر کرنا چاہیے۔ ایک مرتبہ خراساں کا ایک مشہور فقیہ بغداد آیا۔ ہارون کو بھی اس سے ملاقات کا اشتیاق ہوا۔ اس نے اسے دربار میں بلایا، گرم جوشی سے اس کا خیر مقدم کیا اور بڑی قدر و منزلت کے ساتھ اپنے پاس بٹھایا۔ فقیر اس عزت و افزائی پر بھولے نہ سمائے جا رہے تھے اور ہارون پر اپنے علم کی داغ بٹھانے کی کوشش کر رہا تھا کہ اچانک بہلول کہیں سے پھرتا پھراتا دربار میں آ نکلا۔ اس نے سلام کیا۔ ہارون نے اسے بیٹھنے کے لیے کہا۔ مکین اس کا معمولی لباس، بوسی طاقت، اتری ہوئی دھول میں اڑی ہوئی جوتیاں دیکھیں اور قدر حیرت سے بولا، آپ بہت مہربان ہیں کہ معمولی لوگوں کو بھی اپنے دربار میں جگہ دیتے ہیں۔ بہلول اپنی جگہ سے اٹھا اور اپنا سامان اٹھایا، اس کے قریب پہنچا اور بولا، قبلہ گستاخی معاف، آپ اپنے ناقص علم پر کیوں اس قدر مغرور ہیں؟ آپ میری ظاہری حالت کو نہ دیکھیے اور میرے ساتھ علم میں مباحثہ کرنے کے لیے تیار ہو جائیے تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ آپ تو کچھ بھی نہیں جانتے۔ اس نے ایک نگاہ غلط انداز میں اس پر ڈالی۔ میں نے سنا ہے کہ تو پاگل ہے اور میں پاگلوں سے مباحثہ نہیں کرتا۔ میں نے کل کہا کہ میں پاگل نہیں ہوں، میں تو اپنے پاگل پن کا خود اقرار کرتا ہوں، مگر آپ ہیں کہ آپ کو اپنی کم عقلی کا وسط پتہ ہی نہیں، معلوم ہی نہیں۔ قہر آلودہ نگاہوں سے بہلول کی طرف دیکھا۔ بہلول، خاموش رہو، تمہیں معلوم نہیں کہ یہ خراساں کے نام پر فقیہ ہے، اس لیے تو میں چاہتا ہوں کہ یہ مجھ سے علم مباحثہ کر لے۔ بہلول نے اطمینان سے کہا۔ ہارون بھی علم مباحثوں اور مناظروں کا شوقین تھا۔ وہ اسی وقت بولا، کیا مذائقہ ہے، تمہیں بہلول کی دعوت قبول کر لینی چاہیے۔ تو پھر میری ایک شرط ہوگی۔ بولا، تم جیسی چاہو شرط طے کر لو۔ ہارون نے اجازت دی۔ فقیہ بولا، میری شرط یہ ہے کہ میں بہلول سے ایک مسئلہ پوچھوں گا، اگر اس نے درست جواب دے دیا تو اسے 1000 اشرفیہ دوں گا، اور اگر یہ ناکام رہا تو مجھے 1000 اشرفیہ دینے کا پابند ہوگا۔ بہلول مسکرایا، اور اس کے پاس مال و دنیا کہاں؟ ہاں، میں خود کو آپ کے سپرد کر سکتا ہوں کہ آپ ایک غلام کی طرح مجھ سے کام لیں اور اپنی 1000 اشرفی پوری کر لیں، اور اگر میں 1000 اشرفی جیت گیا تو وہ ناداروں اور محتاجوں کا حصہ بنیں گی۔ مجھے منظور ہے، اور تم تیار ہو؟ کیا میرا مسئلہ حل کرو گے؟ فقیہ نے کہا، جی ہاں، میں تیار ہوں۔ اس نے اپنا معاملہ پیش کیا۔ ایک گھر میں ایک عورت اپنے شرعی شوہر کے ساتھ بیٹھی ہے۔ اسی گھر میں ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے اور اسی وقت اچانک دروازے پر دستک ہوتی ہے اور ایک ایسا شخص اندر داخل ہوا جس کے آ جانے سے شوہر اور بیوی ایک دوسرے پر حرام ہو گئے۔ نماز پڑھنے والے کی نماز باطل ہو گئی اور روزہ دار کا روزہ بھی باطل ہو گیا۔ کیا تم بتا سکتے ہو کہ باہر آنے والا شخص کون تھا؟ دربار میں سناٹا چھا گیا۔ لوگ ایک دوسرے کو تکنے لگے۔ بہلول نے فوراً کہا، گھر میں داخل ہونے والا شخص اس عورت کا پہلا شوہر ہے جو سفر پر گیا ہوا تھا، جس کے بارے میں یہ خبر ملی تھی کہ دوران سفر انتقال ہو گیا تھا۔ اس عورت نے حاکم شرع کی اجازت سے اس مرد سے عبد کر لیا تھا جو اس کے برابر بیٹھا ہوا تھا۔ انہوں نے 2 اشخاص کو اجرت دی تھی کہ وہ مرحوم شوہر کے حق مہر میں ادا کریں اور روزے رکھیں۔ اسی اسلام میں پہلا شوہر سفر سے واپس آ گیا کیونکہ اس کی موت کی خبر غلط تھی، چنانچہ
اس کے آتے ہی دوسرا شوہر اس عورت پر حرام ہو گیا۔ ان دونوں اشخاص کی نماز اور روزہ باطل ہو گئے تو شوہر کو مردہ سمجھ کر اس کے لیے روزے رکھے جا رہے تھے۔ مرحبا مرحبا، بہت خوب بہلول، بعض اوقات تو تمہاری دیوانگی عقل مندوں کو بھی موت دے دیتی ہے۔ سب نے تعریف کی۔ بہلول کہنے لگا کہ عالی جاں، آپ کی اجازت ہے کہ میں بھی حضرت فیقہ سے ایک سوال کروں؟ اجازت ہے۔ بہلول نے پوچھا، فرض کرے کہ ہمارے پاس ایک مٹکا کا شیرہ اور ایک مٹکا دوسرا موجود ہے جس میں سکنجی ہے۔ تیار کرنے کے لیے ایک پیالہ سرکہ اور ایک پیالہ شیری مٹکوں میں سے نکالتے ہیں اور دونوں کو کسی برتن میں ملا دیتے ہیں۔ اس وقت پتہ چلتا ہے کہ اس میں تو ایک چوہا مرا پڑا تھا۔ کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ وہ مرا ہوا چوہا سرکے کے مٹکے میں تھا یا شیرے کے مٹکے میں؟ ہارون لطف اندوز ہوا۔ اہل دربار مسکرائے۔ سب کی نگاہیں فیقی پر لگی ہوئی تھی کہ وہ اس معاملے کو کس طرح حل کرتا ہے۔ وہ گہری سوچ میں پڑ گیا اور بہت دیر تک ایک لفظ بھی نہ بول سکا۔ ہارون اتنا انتظار نہ کر سکا اور بولا، بہلول نے تمہارا معاملہ حل کرنے میں ایک لمحہ بھی نہیں لگایا، تمہیں بھی اس کے سوال کا جواب اسی طرح دینا چاہیے۔ وہ شرمندہ سا ہو گیا، اس کی نگاہیں جھک گئیں، اسے اپنی کم عقلی کا اعتراض کرنا ہی پڑا۔ عالی جاں، میں یہ معاملہ حل نہیں کر سکتا۔ اس کی پیشمانی پیشانی سے شرابو تھی۔ ہارون نے بہلول کی طرف دیکھا۔ بہلول، بہتر یہی ہے کہ تم خود اس معاملے کو حل کرو۔ بہلول مسکرایا اور کہا، کیا حضرت آپ بھی اپنی ناسمجھی کے قائل ہوئے ہیں یا نہیں؟ وہ بولا، بہلول، تم نے مجھے احساس دلایا ہے کہ علم کی کوئی حد نہیں، کسی کی ظاہری حالت کو دیکھ کر اسے کمتر خیال نہیں کرنا چاہیے۔ تو سنیے جناب کہ ہمیں چاہیے کہ اس چوہے سے نکال کر اچھی طرح دھو لیں، پھر اس کا پیٹ چاک کریں۔ اگر اس کے پیٹ میں سرکہ ہوا تو سمجھے کہ وہ سرکے کے مٹکے میں تھا، اگر شیرے ہوا تو پھر شیرے میں ڈبکی لگا کر جان دی ہے، لہٰذا جو کچھ بھی اس کے پیٹ میں ہوا اس شے کے مٹکے کو ضائع کر دینا چاہیے۔ اہل دربار اشش کرنے لگے۔ یہ محسوس ہوا اس نے بہلول کو آفرین کہا۔ فقیر نے سر جھکایا اور 1000 شرفی اس کے سامنے ڈھیر کر دی۔ بہلول نے تمام شرفیاں سمیٹ کر اپنی جھولی میں ڈالی اور محل سے باہر نکلتے ہی انہیں ضرورت مندوں میں بانٹنے لگا۔ جب وہ اپنے بسیرے پر پہنچا تو اس کی جھولی خالی تھی۔ بہلول اکثر قبرستان میں بیٹھا رہتا تھا۔ ایک روز ہارون کا اسی طرف سے گزر ہوا، بہلول پر نگاہ پڑی تو سواری ٹھہرائی اور بولا، بہلول، یہاں کیا کر رہے ہو؟ میں ایسے لوگوں کی ملاقات کو آیا ہوں جو نہ لوگوں کی غیبت کرتے ہیں، نہ مجھ سے کوئی امید یا توقع رکھتے ہیں اور نہ کبھی کسی کو کوئی تکلیف دیتے ہیں۔ ہارون نے گہرا سانس لیا، بولا، بہلول، کیا تم مجھے اس رات سے گزرنے اور اس دنیا میں سوال و جواب کی کچھ خبر دے سکتے ہو؟ یقیناً، لیکن ان کے لیے تھوڑا اہتمام کرنا ہوگا۔ کیا علی جاں اس کا انتظام کر دیں گے؟ بہلول نے کہا، ہاں ہاں، تم بتاؤ، میں ابھی حکم دیتا ہوں۔ ہارون نے جواب دیا۔ پھر علی جاں اپنے ملازموں کو حکم دے کہ وہ یہاں آگ جلائیں، اس پر ایک بڑا توا رکھیں، اس توے کو گرم ہو کر سرخ ہو جانے دیں، بہلول کی فرمائش پوری کی جائے۔ ہارون نے فرمان شاہی جاری کیا۔ ملازموں نے فوراً آگ جلائی، توا لایا گیا اور گرم ہونے کے لیے آگ پر رکھ دیا گیا۔ لوگوں کی نظریں اسی جانب تھی اور حیرت سے سوچ رہے تھے کہ اس سے بہلول کا کیا مقصد ہے، یہاں تک کہ توا خوب گرم ہو گیا۔ بہلول نے کہا، علی جاں، پہلے میں اس توے پر ننگے پاؤں کھڑا ہوں گا اور اپنا تعارف کرواؤں گا، یعنی میرا نام کیا ہے، میرا لباس کیا ہے اور میری خوراک کیا ہے۔ اس کے بعد اسی طرح آپ بھی توے پر کھڑے ہو کر اپنا تعارف کرائیں۔ ہارون کو کچھ تعامل ہوا تو بولا، لیکن اس نے منظور کر لیا اور بہلول سے بولا، چلو تم پہل کرو۔ بہلول تیزی سے توے پر کھڑا ہو گیا اور جلدی سے بولا، بہلول، خرقہ چوکی روٹی اور سرکہ، یہ 3 لفظ کہہ کر وہ جٹ توے سے نیچے اتر آیا۔ ان چند لمحوں میں اس کے پیر جلنے سے محفوظ رہے۔ اب ہارون کی باری آئی تو وہ توے پر چڑھا اور شاہی القاب کے ساتھ ابھی اپنا نام بھی نہیں بتا پایا تھا کہ اس کے پیر جلنے لگے۔ وہ گرنے سے پہلے ہی توے سے نیچے اتر آیا اور بولا، بہلول، تم نے مجھے کس عذاب میں ڈال دیا تھا؟ بہلول مسکرایا، آپ نے ہی تو فرمائش کی تھی کہ آپ کو قیامت کے سوال و جواب کے بارے میں بتایا جائے، تو آپ نے دیکھا کہ گرم توے پر قدم رکھنا کتنا مشکل ہے۔ اسی طرح جو لوگ خدا پرست ہیں، دنیا کے چاہو حشم سے دور ہیں، لالچ نہیں رکھتے، وہ تو پل صراط پر سے آرام کے ساتھ گزر جائیں گے، اور جو دنیاوی شان و شوکت میں ڈوبے ہوئے ہیں، انہیں اسی طرح کا عذاب سے گزرنا ہوگا جس طرح ابھی آپ کو محسوس ہوا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک روز ہارون کا وزیر فضل بن ربیع ایک راستے پر گزر رہا تھا، دیکھا کہ بہلول ایک طرف بیٹھا کچھ سوچ رہا ہے۔ فضل نے اس کا نام لے کر اسے پکارا، بہلول، کیا سوچ رہے ہو؟ بہلول نے چونک کر سر اٹھایا، دیکھا کہ فضل بن ربیع کھڑا ہے، بولا،
تیرے انجام کے بارے میں سوچ رہا ہوں۔ فضل چونک گیا۔ کیوں، خیریت تو ہے؟ بہلول، سارے وزیر ایک جیسے ہی ہوتے ہیں، اس لیے ان کا انجام بھی ملتا جلتا ہی ہوتا ہے۔ مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں تیرا بھی انجام جعفر برمکی جیسا نہ ہو۔ وہ کانپ گیا اور بولا، بہلول، میں نے جعفر برمکی کے بارے میں سنا تو ہے، لیکن دوسرے لوگوں کی زبانی، نہ جانے اس میں کتنا جھوٹ ہے اور کتنا سچ۔ میں چاہتا ہوں کہ تو مجھے اس کے بارے میں بتا کہ آخر ہارون نے اس کے قتل کا حکم کیوں دیا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ میرے لیے بھی کوئی سبق ہو۔ بہلول نے کہا، تو پھر بیٹھ جا اور کان دھر کر سن۔ فضل بیٹھ گیا اور بہلول نے کہنا شروع کیا، تم جانتے ہو نا کہ منصور کے بیٹے مہدی کے زمانے میں خالد برمکی کا بیٹا یحییٰ برمکی ہارون رشید کا قاتل مقرر ہوا تھا۔ فضل نے کہا، ہاں، میں نے یہ سنا ہے کہ ہارون کے چچا اور اس کے بیٹے جعفر کی لیاقت دیکھ کر انہیں بہت پسند کرنے لگے تھے۔ بادشاہ کی پسند و ناپسند ہمیشہ زوال کا باعث بنتی ہے۔ ہارون کو جعفر برمکی کے ساتھ اتنی محبت ہو گئی کہ اس نے اپنی ہمشیرہ عباسہ جعفر برمکی سے کر دی، لیکن اسے یہ بھی تاکید کر دی کہ وہ عباسہ کو اپنی بیوی نہ بنائے اور خلیفہ کی بہن سمجھ کر اس پر دستِ درازی کی کوشش نہ کرے۔ جعفر برمکی نے ہاں تو کر دی، لیکن اس پر پورا نہ اتر سکا۔ اس کی اطلاع ہارون کو بھی ہو گئی اور اس کی محبت دشمنی میں بدل گئی۔ اس نے اپنے غلام مسرور سے کہا کہ آج تمہارے سپرد ایک اہم کام ہے جس کی تکمیل ہر صورت میں ہونی چاہیے۔ مسرور نے سر تسلیم خم کیا تو ہارون بولا، آج رات جعفر برمکی کا سر کٹ کر ہماری خدمت میں پیش کرو۔ مسرور ہک بک رہ گیا کہ اس کی زبان کنگ ہو گئی اور اس کا سر جھک گیا۔ اس کے چہرے پر تشویش کے اثرات دیکھ کر ہارون نے کرے لہجے میں بولا، مسرور، تو پریشان کیوں ہو گیا؟ کس سوچ میں پڑ گیا ہے؟ مسرور نے ڈرتے ڈرتے کہا، حضور، یہ امر عظیم ہے۔ سوچتا ہوں کہ کاش آپ نے اس کام کے لیے مجھے منتخب نہ کیا ہوتا، تو گویا تو اپنی موت کو آواز دینا چاہتا ہے، اور ایسی موت جس پر پرندے بھی آنسو بہائیں۔ ہارون نے غضبناک لہجے میں کہا تو مسرور کے پاس اس کے سوا چارہ کوئی نہیں تھا، اس کے حکم کی تعمیل کرے۔ وہ سر جھکائے جعفر برمکی کے یہاں پہنچا اور اسے تمام ماجرا کہہ سنایا۔ جعفر برمکی بے حد پریشان ہوا، اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، لیکن اس نے امید کا سہارا لیا اور مسرور سے بولا، مسرور، کیا خبر کہ خلیفہ نے یہ حکم شراب کے نشے میں دیا ہو اور جب وہ ہوش میں آئے تو اسے پچھتاوا ہو؟ اس لیے تو میری مان اور خلیفہ کے پاس جا اور اسے اطلاع دے دے کہ تو نے مجھے قتل کر دیا ہے۔ اگر وہ افسوس کا اظہار نہ کرے تو تجھے اختیار ہے کہ شوق سے میرا سر کاٹ لے۔ مسرور خلیفہ کی طبیعت سے واقف تھا، وہ اس کے حکم سے سرتابی کر کے خود مصیبت میں گرفتار نہیں ہونا چاہتا تھا۔ وہ جعفر سے بولا، آپ میرے ہمراہ ہارون کے محل تک چلے جا سکتے ہیں، آپ کی محبت خلیفہ کو اپنا فیصلہ بدلنے پر مجبور کر دے۔ جعفر کو مجبوراً اس کی بات ماننا پڑی۔ اس کے دل میں امید کی تھوڑی سی جو کرن باقی تھی وہ اس کے سہارے مسرور کے ساتھ چل پڑا۔ مسرور نے جعفر کو پردے کے پیچھے کھڑا کیا اور خود لرزتا کانپتا گیا۔ خلیفہ کی خدمت میں حاضر ہوا اسے دیکھتے ہی ہارون نے کہا، مسرور، کیا تم نے میرے حکم کی تعمیل کی ہے؟ مسرور گھبرا گیا اور جلدی سے بولا، عالی جان، جعفر برمکی میرے ساتھ آیا ہے، وہ پردے کے پیچھے کھڑا ہے۔ وہ مسرور، یاد رکھ کہ اگر تو نے میرے حکم کی تعمیل میں ذرا برابر بھی سستی کی تو جعفر سے پہلے تیرا سر اٹھتا ہوا نظر آئے گا۔ مسرور کو اپنی جان پیاری تھی، اس نے لپک کر پردہ اٹھایا اور تلوار کا ایسا ہاتھ مارا کہ حسین نوجوان کا سر تن سے جدا ہو گیا۔ پھر اس نے اس کا سر ہاتھ میں لیا جو شرافت اور دانش مندی کی تصویر تھا، جس کی فیاضی اور سخاوت سب سے بڑی ہوئی تھی، اسے اپنے سر پر رکھا اور ہارون کے سامنے پیش کر دیا۔ بے رحم خلیفہ کو اس پر بھی تسلی نہیں ہوئی اور اس نے حکم دیا کہ برمکیوں کے پورے خاندان کا نام و نشان مٹا دیا جائے، اس کا مال و اسباب لوٹ لیا جائے۔ جعفر کی لاش بغداد کے قلعے پر لٹکا دی گئی اور چند دن بعد اسے جلا دیا گیا۔ اے فضل وزارت کا یہی انجام ہوا کرتا ہے، اس لیے محتاط رہو اور عوام کی بھلائی کو ہمیشہ اپنا پیش رکھو۔ فضل کام کیا کرو۔ اور پریشانی سے بولا، بہلول، مجھے سلامتی کی دعا دو۔ ایک دفعہ بہلول کا ایک دوست گھیوں پسوا کر واپس آ رہا تھا کہ اس کا گدھا لنگڑانے لگا۔ اس نے گدھے کو 2-3 چھڑیاں لگا کر اسے آگے دھکیلنا چاہا، لیکن وہ وہیں سے ہلا نہیں اور ٹس سے مس نہیں ہوا اور بالآخر زمین پر گر پڑا۔ قریب ہی وہ خستہ حال مکان تھا جہاں بہلول ان دنوں مقیم تھا۔ اس شخص نے دروازہ کھٹکھٹایا اور بہلول کا بھائی، بہلول بھائی، ذرا مجھے اپنا گدھا تو دے دو، میں گدھا تو آج راستے میں جواب دے گیا اور جب مجھے یہ آٹا گھر پہنچانا ہے۔ بہلول اس کی آواز پہچانتا تھا اور اس کی عادت سے بھی واقف تھا کہ وہ جانور کی صحیح نگہداشت نہیں کرتا اور اس سے بے رحمی کا سلوک کرتا تھا، اس لیے وہ اپنا گدھا اسے دینا نہیں چاہتا تھا۔ وہ باہر نکلا اور اس شخص سے بولا، یار،
बड़ा अफसोस है कि मेरा गधा कोई मांग कर लेकर गया है, इसलिए उस वक्त तो तुम्हारे काम नहीं आ सकता। अभी बहलोल के अल्फाज इसके मुंह में ही थे कि घर के अंदर से गधे की आवाज़ सुनाई देने लगी। वो शख्स होशियार हुआ और शिकवे के अंदाज में बोला, अच्छा बहलोल भाई, तुम भी अच्छे दोस्त हो, तुम्हारा गधा तो घर में मौजूद है और तुम कहते हो कि इसे कोई मांग कर लेकर गया है। और तुम भी अच्छे दोस्त हो, बहलोल ने इसके लहजे में कहा। मेरा तुम्हारा 50 साल का साथ है और तुम मेरी बात पर यकीन नहीं कर रहे। एक दफ़ा बहलोल हमाम पर नहाने गया तो वहीं अपनी गड्डी छोड़ गया। इसके जूते भी वो सीधा थे और लिबास भी उम्दा नहीं था। हमाम के हमामियों ने इसकी जानिब बिल्कुल तवज्जो नहीं दी। खासी देर बाद इसकी बारी आई तो भी उन्होंने बहलोल की कोई ख़ास परवाह नहीं की और इसके हिस्बे मंशा नहाने का कासा इसके बदन पर नहीं रगड़ा। बहलोल फारिग हो चुका तो बाहर आया। इसने अपनी जेब में हाथ डाला और 10 दिनार निकाल कर हमाम के मालिक की हथेली पर रख दिए। हमाम का मालिक उजरत से बहुत ज़्यादा रकम देकर कदरे नादिम हुआ, जिसने बहलोल के साथ लापरवाही बरती। बहलोल कुछ कहे बगैर हमाम से बाहर निकल आया। अगले हफ्ते में वो फिर हमाम करने गया तो इसे देखते ही सब आदमी दौड़ते हुए आए और इसे हाथों हाथ अंदर ले गए और बड़े अदब से इसे गुस्ल करने में मदद दी। बहलोल फारिग होकर बाहर आया तो इसने जेब में हाथ डाला और 1 दिनार मालिक की हथेली पर रख दिया। वो गुस्से से लाल पीला हो गया। उसने दिनार दूर फेंक दिया और गुस्से से बोला, हजरत आप होश में तो हैं? हमाम करने की ये उजरत किबला, इस मर्तबा हमाम करने की उजरत तो मैं पिछले हफ्ते में आपकी खिदमत में पेश कर चुका हूँ। ये तो पिछले हफ्ते की उजरत है जो मैंने अब अदा की है, ताकि आपको एहसास हो कि ग्राहकों के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी आज की अच्छी वीडियो लगी है तो वीडियो को लाइक करें और मज़ीद इस तरह के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। जज़ाकल्लाह।